اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج میں جو نظم علامہ اقبال کی آپ کے لیے لایا ہوں وہ ان کی بہت ہی معروف و مشہور نظم ہے، تو چلتے ہیں آج کی نظم کی طرف۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ مشکل الفاظ میں فقر، درویشی، خراج زمین کا محصول، لگان یا ٹیکس، کیسری بادشاہی۔ دراصل یہ کیسر روم کی نسبت سے کہا گیا ہے کیونکہ روم کے بادشاہوں کو کیسر کہتے تھے۔ اقبال اس شعر میں دنیاوی مال و دولت اور بادشاہت کا تقابل فقر اور درویشی سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک متقی اور خدا کی رضا میں راضی رہنے والے شخص کی نظروں میں دنیاوی مال و دولت اور بادشاہت بہت ہی حقیر اور بے معنی شے ہے، کیونکہ فقر انسان کو دنیا اور اس کی آسائشوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنی بادشاہت اور دولت کو بڑھانے کے لیے رعایا پر طرح طرح کے ٹیکس لگاتا رہتا ہے اور وہ خدا سے مانگنے کی بجائے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ مشکل الفاظ میں نومیدی، یہ اصل لفظ نا امیدی ہے جس کا معنی مایوسی ہوتا ہے، رعایت شعری میں اسے نومیدی لکھا گیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسانوں سے امیدیں باندھ لیتا ہے، حالانکہ سب انسان اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی مراد پاتے ہیں، لیکن انسان ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں یا بتوں کو اپنے لیے معتبر سمجھتے ہیں اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں اور ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، جو کہ سراسر کافری ہے، کیونکہ کافر بھی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرے اور اسی سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے رجوع کرے۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ مشکل الفاظ میں خواجگی، سرداری، روش راستہ، طور یا طریقہ، بندہ پروری بندوں سے کیا جانے والا حسن سلوک۔ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ سردار اور بادشاہ بن گئے ہیں جنہیں یہ تک معلوم نہیں کہ عام انسانوں سے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس شعر میں ایک شکوے کا شائبہ بھی ملتا ہے کہ قدرت نے ایسے لوگوں کو سرداری بخش دی ہے جو اس کے قابل ہی نہ تھے، کیونکہ وہ عام لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان سے حسن سلوک روا نہیں رکھتے اور انہیں جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن اس شکوے کو یہ بات زائل کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کوئی بھی منصب انہیں آزمانے کے لیے بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے اس منصب سے کس قدر عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، اور جو اس امتحان میں پورا نہیں اترتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی شدید ہوگی۔ گویا اس شعر میں اقبال ارباب اختیار کو ان کے انجام سے بھی متنبہ کر رہے ہیں۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ مشکل الفاظ میں دل بری، محبت یا عاشقی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عاشق ہمیشہ اپنے چال چلن اور انداز و اطوار سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس کے انداز و اطوار محبت اور عشق کے منافی ہوں تو وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ دراصل اس شعر میں اقبال مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمان ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں اور خود کو اللہ اور اس کے رسول کا عاشق گردانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سچے مومن اور سچے عاشق خدا اور عاشق رسول نہیں، کیونکہ ان کے اعمال اور ان کے اقوال میں تضاد ہے، لہٰذا وہ اس منصب کے اہل ہی نہیں۔
اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مآل سکندری کیا ہے۔ مشکل الفاظ میں عتاب قہر یا عذاب، ملوک ملک کی جمع مالدار یا بادشاہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے ملک کے بادشاہ اور صاحب ثروت لوگ اس لیے مجھ کو اچھا نہیں سمجھتے یا مجھے سزائیں دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ بادشاہت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دراصل اس شعر میں اقبال اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں بادشاہوں اور سرداروں کو یہ باور کرواتا رہتا ہوں کہ دنیا کی یہ بادشاہت اور مال و زر کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ بادشاہتیں اور تخت و تاج زوال پذیر بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ سکندر جیسا بادشاہ جو آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا اس کا انجام کیا ہوا، لیکن میری ان باتوں سے بادشاہ وقت بجائے میری نصیحتوں پر عمل کرنے کے الٹا مجھ کو اپنے قہر کا نشانہ بناتے ہیں۔ کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ مشکل الفاظ میں تمنا آرزو یا خواہش، سروری سرداری۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی سردار بننا پسند نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے علاقے یا اپنے ملک کا سردار بنے، لیکن جس سرداری کو حاصل کرنے میں خودی اور عزت نفس مجروح ہوں وہ سرداری کبھی بھی باعث عزت نہیں ہوا کرتی۔ دراصل اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تجھے سرداری کا شوق ہے تو اپنے کردار اور اپنے بل بوتے پر بن۔ جس سرداری کے لیے تجھے دنیا کے خداؤں کے سامنے جھکنا پڑے وہ سرداری نہیں غلامی ہے۔ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے۔ مشکل الفاظ میں خوش آ یا خوشا، بہترین یا بہت خوب، کلندری درویشی۔ اقبال نظم کے اس آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا اور لوگوں کو میرا فخر اور میری درویشی بھا گئی ہے، وہ اسی وجہ سے مجھ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ حق اور حقیقی عشق کی باتیں کرتا ہوں۔ میں انہیں دنیاوی نہیں دینوی تعلیم دیتا ہوں، وگرنہ نہ مجھ میں کوئی وصف ہے اور نہ ہی میری شاعری میں کوئی خوبی اور کمال ہے۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔